حاضرین مجلس السلام علیکم۔ آپ حضرات سے خواہش ہے سورہ فاتحہ پڑھیں ان تمام مومنین کے لیے جو کل تک ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبری الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنیت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صل علی محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافياي وانصراني فإنكما ناصرايا یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین ابو القاسم محمد صلوات واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون صلوات۔ حاضرین مجلس، ارشاد رب العزت ہے ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ یعنی ظلم کرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ ظالم کسی بھی قوم میں کسی بھی سماج میں ہمیشہ بری نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور دنیا دیکھتی ہے کہ جو دنیا میں ظلم ڈھاتے ہیں ان کا ایک عجیب و غریب عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان ظالم کیوں بن جاتا ہے؟ اللہ نے انسان کو فطرتاً معصوم پیدا کیا، لیکن انسان اپنے عمل کے ذریعے رفتہ رفتہ ظالم بن جاتا ہے، گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ظالم بن جاتا ہے، نماز کے نہیں پڑھنے سے ظالم بن جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کے ناجائز استعمال کی وجہ سے انسان ظالم بن جاتا ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو اس کا جائز استعمال کیجیے، اور جائز استعمال کیا ہے دولت کا؟ وقت پہ خمس نکالتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے۔ اگر آپ نے اپنی دولت کا خمس نکالا اور زکوٰۃ دی تو آپ نے اپنی دولت کا جائز استعمال کیا، اور جب انسان اپنی دولت اپنی نعمت کا جائز استعمال کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ جب انسان خمس نکالتا ہے تو بظاہر اسے تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرے اتنی کمائی میں سے اتنے روپے خمس میں نکلے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کتنا بڑا فائدہ اس کو پہنچتا ہے یہ میں آپ کو بتلاؤں۔ اگر اس نے خمس نہیں نکالا اپنی دولت سے زکوٰۃ اس نے نہیں نکالی تو گویا اس نے اپنی نعمتوں کا ناجائز استعمال کیا، اور جب انسان نعمتوں کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، اور جو اپنے نفس پہ ظلم کرے تو اس کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الظالمون،
اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جس وقت میں LLB کے پہلے سال میں پڑھ رہا تھا عثمانیہ یونیورسٹی میں، تو ہمارے پرنسپل صاحب پروفیسر اننت نارائن صاحب نے یہ بات مجھے بتائی کلاس میں، جو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ یعنی خمس نکالنے سے، دولت کے جائز استعمال سے انسان کو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پروفیسر اننت نارائن، عثمانیہ یونیورسٹی، پہلے سال کے، جب میں طالب علم تھا، انٹرنیشنل لا میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں یہ تھا انٹرنیشنل لا میں، وہ پڑھا رہے تھے انٹرنیشنل لا، اس میں ایک مقام پہ یہ بات آئی کہ فارن ساورنس آر ناٹ سبجیکٹ ٹو پروسیکیوٹ ان انڈیا اور ان انڈین اینی کورٹ۔ مطلب یہ کہ سپریم کورٹ میں بھی کسی غیر ممالک کے سربراہ کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا یا اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ مثلا اگر میں چاہوں کہ ایک مقدمہ دائر کروں پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف اس سپریم کورٹ میں ہندوستان کے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ سبجیکٹ تھا انٹرنیشنل لا، یہ وہ پڑھا رہے تھے، اور سبجیکٹ تھا کانٹریکٹ کا۔ بتایا انہوں نے ہمیں، پروفیسر صاحب نے، علی اکبر کاشانی ایک صاحب تھے حیدرآباد کے رہنے والے، یہ سپریم کورٹ میں کیس لا میں سائٹڈ ہے یہ کیس۔ علی اکبر کاشانی چائے کی پتی کی تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے یونائٹڈ عرب امریٹس کے حکومت سے ایک معاہدہ کیا، کانٹریکٹ کیا کہ وہ چائے کی پتی، یونائٹڈ عرب امریٹس کی حکومت چائے کی پتی علی اکبر کاشانی سے خریدتی رہے گی۔ کسی وجہ سے اگر یونائٹڈ امریٹس کی حکومت نے چائے کی پتی کسی اور سے خرید لی تو بہرحال جو چائے کی پتی کا کمیشن ہے وہ علی اکبر کاشانی کو ملتا رہے گا۔ یہ معاہدہ تھا، یہ کانٹریکٹ تھا۔ تو علی اکبر کاشانی نے معاہدے کی خلاف ورزی ہونے پر یونائٹڈ عرب امریٹس کے سربراہ کے خلاف ہندوستان کی سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ چائے کی پتی علی اکبر کاشانی نے ایکسپورٹ کی، بھیجی جہاز میں، چائے کی پتی اسی بندرگاہ بمبئی کی لدی اور جہاز یونائٹڈ عرب امریٹس کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن اس کا کیا کیجیے گا کہ جہاز سمندر میں طوفان میں پھنس گیا اور جہاز پانی میں غرق ہو گیا۔ چائے کی پتی جو علی اکبر کاشانی نے یونائٹڈ عرب امریٹس کو بھیجی تھی وہ وقت پہ انہیں ملی نہیں۔ مجبوراً ملک حکومت نے، عرب امارات کی حکومت نے چائے کی پتی سری لنکا سے خرید لی۔ اب علی اکبر کاشانی کا یہ استدلال کہ چونکہ تم نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر تم چائے کی پتی کسی اور سے خریدو گے تو کمیشن میرا بہرحال مجھے دے دیا جائے گا، انہوں نے کمیشن دیا نہیں۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ تمہاری چائے کی پتی پہنچی نہیں، مجبوراً ہمیں دوسروں سے چائے پتی خریدنی پڑی۔ یہ مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے، لیکن ہمارے پروفیسر صاحب نے جو بات بتائی وہ قابل غور ہے، ذرا سماعت فرمائیں حضرات۔ جب اس بات کی اطلاع، جہاز کے پانی میں ڈوب جانے کی اطلاع علی اکبر کاشانی کو دی گئی تو وہ نہایت اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ میری چائے کی پتی ضائع چلی گئی ہو۔ اس لیے دیکھیے ان کا یقین کتنا تھا، اس لیے کہ میں نے اس چائے کی پتی کا خمس نکال دیا رہا۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کتنا یقین تھا اس انسان کو، میں نے اپنی چائے کی پتی کا خمس نکال دیا تھا، میری چائے کی پتی ضائع نہیں ہو سکتی، برباد نہیں ہو سکتی۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، چائے کی پتی لے جاتا ہوا جہاز تو بہرحال پانی میں غرق ہو گیا، لیکن وہ بکسے جس میں چائے کی پتی بند تھی صحیح سلامتی سے ہندوستان کے رن آف کچھ علاقے میں ساحل سے ٹکرا گئے، پورے کے پورے چائے کے بکسے بنا کسی نقصان کے ساحل پر آ گئے۔ وہ چائے کی پتی ان کی ضائع نہیں ہوئی،
ان سے پوچھا گیا آپ کی چائے کی، آپ نے اتنے بھروسے کے ساتھ کیسے کہا کہ آپ کی چائے کی پتی ضائع نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا میں نے خمس نکال دیا تھا، میری چائے کی پتی ضائع نہیں ہوتی۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ نعمتوں کا جائز استعمال اگر انسان کرے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اگر چائے کی پتی کا کہیں انہوں نے خمس نہ نکالا ہوتا تو شاید پانی کے جہاز کے ساتھ ان کی چائے کی پتی بھی ضائع ہو گئی ہوتی، لیکن ان کا یقین دیکھیے، میں نے خمس نکال دیا ہے، پتی ڈوب نہیں سکتی، ضائع ہو نہیں سکتی۔ تو یاد رکھیے جناب کہ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، یا انسان جو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، جو بھی ہے، وہ ہاتھ پیر کی طاقت ہی کیوں نہ ہوتی ہو، اگر انسان اس نعمت کا جل استعمال کرے گا تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا اور وہ ظالم بننے سے بچا رہے گا۔ انسان ظلم کیوں کرتا ہے؟ نعمتوں کے ناجائز استعمال کی وجہ سے ظلم کرتا ہے انسان۔ تو حضور کل ہماری گفتگو اس منزل پہ پہنچی تھی کہ جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی کی حکومت جب مضبوط اور مستحکم ہو گئی تھی تو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان کے دربار میں ایک دن عمر ابن معد پیش کیا گیا۔ عمر ابن معد 2000 گرز چلانے والے سپاہیوں کا سردار تھا۔ جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتلایا کہ اس کے گرز سے زخمی انسان کی جو حالت ہوتی ہو سپاہی کی، لیکن سپاہی جس گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی گرز کی شدت کی وجہ سے گھوڑے کی کمر کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی تھی۔ اس نے اپنے ظلم کی داستان بتلائی کربلا کے میدان میں۔ اس نے کہا کہ ارزق شامی کو جب ہم نے کٹ کے گرتے ہوئے دیکھا تو اب ہماری فوجوں کے کسی بہادر پہلوان میں اتنی طاقت نہ تھی، ارزق شامی کیسا کٹ جائے، اتنا بہادر نامی گرامی پہلوان جب کٹ کے 2 ٹکڑے ہو جائے تو اس بچے کے سامنے کس کی مجال تھی جو نکل کے آتا۔ بچہ اپنے آپ کو فوجوں سے دور ہٹا کے جب اپنی بائیں پیر کے تسمے جوتے کا تسمہ باندھ رہا تھا، عمر ابن معد کہتا میں نے دھوکے سے پیچھے سے بچے کی کمر پہ گرز مار دیا۔ 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات کہ جس سن کے جناب قاسم تھے اس سن کے بچے میدان میں لڑنے کے لیے جایا نہیں کرتے، اس لیے ان کے جسم کے جسامت کے حساب سے کوئی زرہ بنتی نہیں۔ بچہ لڑنے نہیں جائے گا تو بچے کی سائز کی کوئی زرہ نہیں بنائی جاتی تھی اب میں، تو بنا زرہ کے گئے جناب قاسم۔ دوسری بات، خیبر کے بعد علی مرتضیٰ نے خیبر میں بتلا دیا تھا، جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ کل وہ میں علم اس کو دوں گا کہ جو میدان سے بھاگے گا نہیں مڑ کے پیٹھ نہیں دکھلائے گا، تو اس دن جناب علی مرتضیٰ نے اپنی زرہ کی پشت والی زرہ اتار کے پھینک دی تھی۔ زرہ صرف سامنے کے حصے میں پہنی ہوئی تھی انہوں نے، پیچھے ان کی پیٹھ کھلی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے خاندان بنی ہاشم کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی جوان اپنی پیٹھ پر زرہ نہیں باندھتا تھا۔ پیٹھ جناب قاسم کی زرہ سے کھلی تھی۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ زرہ پہنی ہوگی تو ان کی پیٹھ زرہ سے کھلی ہوئی تھی، اس لیے کہ بنی ہاشم کا کوئی بھی جوان پیٹھ پہ زرہ نہیں باندھتا تھا۔ جسے میدان سے بھاگنا ہی نہیں ہے تو پیٹھ پہ زرہ باندھ کے فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہ 2 کمزوریاں ایسی تھی جس کا فائدہ عمر ابن معد نے اٹھایا۔ گرز اس نے جناب قاسم کی کمر پہ چلایا، گرز کے لگتے ہی جناب قاسم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ظالم اپنی زبانی بتاتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی جس انسان کی ٹوٹ جاتی ہے وہ آواز تو دے سکتا ہے، ہوش و آواز میں تو رہ سکتا ہے، بات چیت تو کر سکتا ہے، لیکن اپنے جسم میں حرکت نہیں دے سکتا۔ کربلا کے میدان میں جس نے بھی آخری سلام کہا حسین سے، اس نے اپنی بچی کچی طاقت اکٹھا کر کے اپنے کونیوں کے بل پہ کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور جو گھڑ سوار ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے تھے
وہ اس گرے ہوئے سپاہی سے کترا کے نکلتے تھے، یہ تو گرا پڑا ہے، ابھی کچھ دیر میں مر بھی جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے مرتے اس نے ایک نیزہ ہماری طرف کو چلا دیا تو ہم بھی مارے جائیں گے، اس لیے سپاہی کترا کے بچ کے نکلتے تھے۔ جناب قاسم جب زمین کربلا پر گرے تو جسم میں حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، گھوڑے ان کے اوپر سے دوڑ پڑے، اسی لیے ان کا جسم گھوڑوں سے ان کے جیتے جی پامال ہو گیا۔ اب دربار میں کوہرام مچا، ظالم نے اپنے ظلم کی داستان سنائی، چاہنے والوں کا مجمع دربار میں۔ ابراہیم ابن مالک اشتر بہت روئے، دھانے مار مار کے روئے اور غش کھا کے گر پڑے، ہوش میں لایا گیا، پھر رونے لگے۔ اس کے بعد کہا، اے امیر مختار، آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کا انتقام میں لوں۔ کہا تمہیں اجازت ہے؟ کہا کیوں عمر ابن معاذ، تو سمجھتا ہے کہ دنیا میں تو ہی بڑا بھاری گرز چلانے والا سپاہی ہے، تو ہی بہت اچھا گرز چلانا جانتا ہے؟ دیکھ گرز ہم نے بھی چلانا سیکھا ہے ہمارے استاد سے، بتا تیرا گرز کہاں ہے؟ اس کا گرز منگوایا گیا۔ کہا یہی گرز تھا نا جو تو کربلا میں لے گیا تھا؟ کہا یہی تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، بچہ تو ململ کا کرتا ہوا پہنے ہوئے تھا جس پر تو نے گرز چلایا، زرہ بھی نہیں پہنی تھی اس نے۔ کہا میں تجھے اختیار دیتا ہوں عمر ابن معاذ، اپنے آپ کو جتنا تو لوہے میں ڈبا سکتا ہے ڈبا لے، میں گرز چلاؤں گا، اگر تو بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ پھر تو واصل جہنم ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ عمر ابن معاذ نے احتیاطاً، اب تو موت سامنے کھڑی تھی، بڑا بھاری ہیلمٹ پہنی لوہے کی، کھود رکھا اور کھڑا ہوا تیار ہوا۔ کہا یہی وہ گرز تھی نا جس سے تو نے چلایا تھا؟ کہا یہی تھی۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے وہ اسی عمر ابن معاذ کی وہی گرز اس کے سر پہ اتنی زور سے دے ماری، دوستو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس کا سر اس کی پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ واصل جہنم ہوا۔ تو عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کل یہاں پہنچی کہ جناب مختار رہا کیے گئے اور قید سے رہا ہونے کے بعد اپنی بہن سے ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ان کی بہن نے ان کو جب دیکھا تو اتنا گریہ کیا کہ ان کا انتقال ہوا۔ چوتھے امام کے پاس پہنچے تو چوتھے امام نے بھی انہیں اجازت نہیں دی۔ اپنے استاد محترم کے پاس پہنچے، محمد حنفیہ کے پاس، انہوں نے بھی اجازت نہیں دی۔ مکے کے پاس ایک مقام ہے طائف، وہ وہاں چلے گئے اور اب وہ وہیں ہیں۔ اسی دوران یزید کے واصل جہنم ہونے کی اطلاع کوفے میں عام ہو گئی۔ انقلاب برپا کرنے والوں نے، چاہنے والوں نے علی کے دارالامارہ پر حملہ کر دیا، زندان کا دروازہ توڑ دیا۔ وہ 4500 جو قیدی بند تھے محب اہل بیت، وہ سب کے سب رہا ہوئے۔ سلیمان ابن سرد خزائی صحابی بھی رسول، اور ان کی سرکردگی میں ایک معرکے کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عمر ابن عبید اللہ مارا گیا۔ سلیمان ابن سرد خزائی کے فرزند خالد ابن سلیمان نے، جو 16-17 برس کے تھے، ایسی معرکے کی جنگ کی اور فیصلہ کن جنگ کی کہ عمر ابن عبید اللہ مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا میدان جنگ میں۔ اور جب لشکر کا علمدار اس بری طریقے سے واصل جہنم کر دیا گیا تو وہ تو بھاگنے میں ماہر تھے۔ کیا ملکھا سنگھ کبھی دوڑتے ہوں گے اولمپک ریس میں؟ جو وہ دوڑنے کے ماہر تھے میدان سے، موروثی بھگوڑے تھے، بھاگنے کی اتنی بہترین پریکٹس تھی ان لوگوں کو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سب نے اپنی ناک کی سیٹ میں دوڑنا شروع کیا، لیکن 10,000 کے لشکر میں سے 6,000 واصل جہنم کر دیے گئے۔ بچ کے بھاگے محمد ابن اشس، اور شمر بھاگا، عمر سعد بھاگا، ہرملہ بھاگا،
حسین ابن نمیر بھاگا، یا جتنے تھے بھاگنے کے ماہر بھگوڑے سب بھاگے، واپس پلٹ آئے سلیمان ابن سرد خزائی۔ واپس لوٹنے کے بعد ابھی کچھ دنوں کوفے میں آرام سے گزارے تھے کہ کسی مخبر نے اطلاع دے دی کہ ابن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا، اسے بھی یزید کے واصل جہنم ہونے کی اطلاع ملی، اسے یہ بھی پتا چلا کہ کوفے میں کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں، اسے یہ بھی پتا چلا کہ میرے غلاموں کو، میری کنیزوں کو، میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ 4500 رہا ہو گئے ہیں، جس میں سلیمان ابن سرد خزائی، ورقہ ابن عازب، عبداللہ ابن نوفل، مسیب ابن نقبہ، ایسے ایسے بہادر، ایسے ایسے شجاع تھے کہ جن کے نام کی دہشت کی وجہ سے کب کبھی چھوٹ جاتی تھی۔ اب ایسے سورما جو کل بند تھے آج آزاد ہوئے ہیں نا، تو اب سانس پھولنے لگی ابن زیاد کی۔ کہا اگر اب یہ ضرور سلیمان اب ایک لشکر لے کے بصرے پر حملہ کریں گے اور میرا یہاں کام تمام کر دیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ کہ بصرے سے بھی بھاگو، بھاگنے میں عافیت ہے۔ دارالامارہ سے جامع مسجد میں پہنچے، پورے مجمع کو بصرے کے اکٹھا کیا، ایک تقریر کی۔ تقریر کا عنوان سنیے، مسلمانوں کے خلیفہ کا نمائندہ تقریر کر رہا ہے۔ اے بصرے والو، یزید کو ایک معرکہ درپیش ہے، ایک مہم درپیش ہے، اگرچہ کہ یزید مر چکا تھا۔ تقریر سنیے، یزید کو ایک مہم درپیش ہے اور یزید اس بارے میں مجھ سے کچھ مشورہ لینا چاہتا ہے۔ اچھا، اور یزید نے مجھے فوری بلایا ہے، میں یزید کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ میرے اپنی جگہ پر میں اپنے بھائی کو، جس کا نام تھا عثمان ابن زیاد، اپنا قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں۔ خبردار اس کی پیروی کرتے رہنا، اگر تم نے اس کی پیروی نہیں کی، کوتاہی کی، تو یاد رکھو میرا نام ابن زیاد ہے، عبید اللہ ہے۔ سب ڈرے ہوئے لوگ کہا جی حضور ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جلدی جلدی اپنے دارالامارہ میں پہنچے، اپنے خاص آدمیوں کو بلایا، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں چمچے، ہے نا قاسم بھائی؟ چمچوں کو بلایا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی قافلہ لے جانے والا ایسا مجھے ملے کہ مجھے جلد سے جلد دمشق پہنچا دے بصرے سے۔ وہ تو چمچے تو اس فن کے ماہر ہوتے ہی ہیں، دو چار نام گنا دیے، اور ان ناموں میں سب سے بہترین نام کی تجویز تھی عمر ابن جارود کی۔ کہا حضور عمر ابن جارود کے قافلے میں جائیے تو زیادہ مناسب ہے۔ کیوں جائیے عمر ابن جارود؟ عمر ابن جارود قافلے لے جایا کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں بہت ساری آسانیاں ہیں، ہم ہوائی جہاز سے چلے جائیں، بس میں بیٹھ جائیں، ٹرین سے چلے جائیں، لیکن اس زمانے میں بمبئی سے حیدرآباد یا حیدرآباد سے بمبئی کو آنے کے لیے قافلے کا انتظار کرنا پڑتا تھا، 3 مہینے انتظار ہوتا تھا کہ ایک قافلہ تیار ہو جو بمبئی سے حیدرآباد کی سمت جا رہا ہو۔ اس میں تجارت کرنے والے بھی ہوتے تھے، عزیزوں سے ملنے والے رشتہ دار بھی ہوتے تھے، قاصد بھی ہوتے تھے، خط و کتابت لے جانے والے ہوتے تھے، یہ سب اکٹھے مل کے چلتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں شاہراہوں پر، ہائی ویز پر ڈکیتیاں ہوتی تھی، رہزن ہوتے تھے، لوٹ مار ہو جاتی تھی، تلواریں چل جاتی تھی، قتل بھی ہو جاتے تھے، مال و اسباب لوٹ لیا جاتا تھا۔ عمر ابن جارود اس زمانے میں قافلہ لے جانے اور لانے کا کام کیا کرتا تھا۔ آئی نا بات بچوں کے سمجھ میں آئی، اس لیے بتا رہا ہوں۔ عمر ابن جارود قافلہ لے جانے کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کے 10 بیٹے تھے، عمر ابن جارود کے 10 بیٹے تھے، اور ایک ایک بیٹا 1000 سپاہیوں کے اوپر بھاری تھا۔ اس زمانے میں ہر آدمی تندرست ہونا ضروری تھا،
तवाना होना जरूरी था, जीने के लिए ताकत जरूरी थी, अपने दिफा करने के लिए। आज भी हमारे नौजवानों से मैं मुखातिब हूं, हमको भी तवाना होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, इसलिए कि हम इमाम ज़माना के सिपाही हैं, है ना। अगर इमाम ज़माना आएंगे और अगर हमारी नुसरत की जरूरत पड़ी और हम जाके खड़े हुए बिल्कुल कार्टून जैसे दुबले, इतने बड़े बड़े हमारे बाल, मुंह साफ, ये साफ, और जेब में पता चला कि एक कंगा है बाल बनाने के लिए, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पीते हैं, पान दबाए हुए हैं, दम बिल्कुल नहीं है, खोखले हैं, तो इमाम ज़माना की मदद कीजिएगा। इमाम ज़माना के सामने जाके खड़े होइएगा, मैं आपकी नुसरत के लिए आया हूं। एक हाथ अगर लगा दें तो मुंह इधर का इधर हो जाए, क्या सूरत लेके जाएंगे हम। इसलिए दोस्तों, कसरत करना चाहिए, वो भी एक इबादत है। अगर ये सोच के कसरत की जाए कि हम इमाम ज़माना की नुसरत करेंगे तो ज़ाहिर है अपने जिस्म को तवाना बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। वरना फिर खाइए गुटके, पीजिए सिगरेट और पान दबाए मुंह में घूमते रहिए। दाढ़ी साफ है, माफ करें हजरात, मैं बिल्कुल सच बोलने का आदी हूँ, पुलिस वाला हूँ, खरी बात करता हूँ। अगर आपको बात बुरी लगे तो बुरी लगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे बेहतर दूध प्रणाम हजरत। अगर इतने मजमे में किसी एक नौजवान के दिल में मेरी बात उतर गई तो मैं समझूंगा कि अपने मकसद में मैं कामयाब रहा। छठे इमाम फरमाते हैं उसूल काफी में, दाढ़ी ज़ीनतुर रिजाल है, मर्द की खूबसूरती है, मर्द के लिए बायसे शान और शौकत है दाढ़ी। और आप आज कहते हैं सफा चट होने में हम स्मार्ट दिखाई देते हैं, तो या तो आप सच्चे हैं या इमाम माज़अल्लाह झूठा है। और अगर इमाम सच्चा है तो यकीनन आप झूठे हैं। रोज सुबह उठ के घोट रहे हैं अपनी दाढ़ी कि स्मार्ट दिखेंगे, आप स्मार्ट नहीं दिख रहे हैं, धोखा है, इब्लीस के चक्कर में चक्कर खा के रह गए हैं आप। इमाम फरमाए कि दाढ़ी ज़ीनतुर रिजाल है, आप समझ रहे हैं कि 7 o'clock से सुबह सुबह घिसाई करने में आप अच्छे लगते हैं? बताइए, या इमाम सच्चे हैं या आप सच्चे हैं? इंसाफ की बात है। बहरहाल आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मैंने बात अदा कर दी, समझ में आए तो दाढ़ी रखिएगा। दाढ़ी के बहुत सारे फायदे हैं, तिब्बी एतबार से भी, साइंटिफिक उसूल के हिसाब से भी दाढ़ियों के बहुत ज्यादा फायदे हैं। टाइम्स मैगजीन में सिर्फ दाढ़ी के ऊपर एक आर्टिकल छपा था। सबसे बेहतरीन और अच्छा फायदा तो यह है कि आपकी आंख की बीनाई कमजोर नहीं होती। अब आप पूछिएगा, आप इतनी मोटा चश्मा लगाए बैठे हैं, हुजूर तो मैं भी तो पहले दाढ़ी साफ करता था ना। दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे पटना मजलिस पढ़ने के लिए बुलाया एक अंजुमन ने, और अजीब इत्तेफाक की बात यह है कि उस अंजुमन का हर मेंबर पुलिस वाला था। एक डीएसपी साहब थे, अंजुमन के सदर थे, 2-4 इंस्पेक्टर थे, वो मेंबर्स थे, बाकी कांस्टेबल, वो सबके सब पुलिस वाले थे और सब सफा चट थे। जब मुझे बुलाया गया तो मैंने तकरीर की, मैंने ये बात कर दी, दाढ़ी वाली बात कर दी। तो उन्होंने एक मीटिंग की, बाद में खत उन्होंने बाद में मुझे लिखा कि एक मीटिंग की गई जनाब, और मीटिंग में यह तय हुआ कि हमसे बड़ा अफसर आया था, तकरीर करके गया, वो तो दाढ़ी वाला था, और हम इतने छोटे उससे रैंक में हम दाढ़ी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हम? लिहाजा उन सबों ने दाढ़ी रख ली। हर वो अच्छी बात जो इस्लाम में थी औरों ने अपना ली। आज कौम सरदार जी को देखिए, सिखों को देखिए, बहुत कम सरदार जी ऐसे होंगे जो आपको चश्मा लगाए हुए दिखाई देंगे, आंखें कमजोर नहीं होती। कभी किसी सरदार जी को आपने भीख मांगते हुए देखा है? नहीं दिखाई देगा कोई सरदार भीख मांगता हुआ, सिर्फ दाढ़ी की बदौलत। और आप देखिए यहां से निकल के खड़े रास्ते में भीख मांग रहे हैं।
تو ہر وہ بات جو اسلام کو پسند تھی اوروں نے اپنا لی، اور جو دوسری برائیاں تھی وہ ہم اپنا رہے ہیں۔ یہودیوں نے داڑھی رکھ لی، دیکھیے کبھی ٹی وی پہ ملاحظہ فرمائیے، اسرائیل کے جھگڑے تو روز آتے ہیں نا، دیکھیے ان اکثر نوجوان اور سپاہی وہ داڑھی والے ہیں، ہم کیا ہیں یہ دیکھ لیجیے۔ حد یہ ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں تو بات سمجھ میں آئے، اسلام کی اچھائیاں اوروں نے اپنا لی، اوروں کی برائیاں ہم نے اپنا لی ہیں۔ ایک صاحب مسلمان تھے اور ایک عیسائی نصرانی، دونوں دوست تھے۔ مسلمان صاحب حج کو جانے کے ارادے سے تیار ہوئے، اپنی چند امانتیں اور ظاہر ہوں گے روپیے پیسے انہوں نے رکھوائیں بطور امانت اپنے دوست عیسائی کے پاس۔ دیکھیے مسلمان کہاں پہنچ گیا ہے، عیسائی کے پاس رکھا دی اس نے، حج سے فارغ ہوئے واپس لوٹے، اس نے کہا لاؤ میرا مال، بھیا میں نے رکھایا تھا۔ تو عیسائی کی نیت خراب ہو گئی، اس نے کہا کیسا مال، کب رکھایا تھا تم نے؟ اس نے انکار کیا، بات بڑھی، دوستوں تک پہنچی، دوستوں سے کہلوایا بھیا ہمارا مال دلوا دو، ہم غریب آدمی ہیں، وہ دبائے بیٹھا ہے۔ دوستی دشمنی میں بدل گئی، کسی طریقے سے وہ دینے کے لیے تیار نہیں، دوستوں سے دباؤ ڈالا گیا، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں، اس کی نیت خراب۔ تھک ہار کے کسی نے مشورہ دیا کہ ان کے جو پادری ہیں، فادر ہیں، ان سے شکایت کرو، شاید وہ دلوا دیں تمہارا مال۔ وہ فادر کے پاس پہنچے، اپنا واقعہ بیان کر دیا، کوئی بات نہیں، فادر نے کہا تمہارا مال مل جائے گا، تم اطمینان رکھو۔ بلایا اسے، ایک جملہ کہا فادر نے، سنیے غور سے سماعت فرمائیے، جان تھا اس کا نام، بلایا مسٹر جان ادھر آؤ۔ جان میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مسلمان کب سے ہو گیا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس نے وہ پورا امانت واپس لوٹا دی، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کھڑا ہو گیا، بھائی مجھے معاف کر دے، میری نیت خراب ہو گئی تھی، میں نے لے لیا۔ کہا بھائی ایسی کیا بات ہو گئی، ہماری دوستی دشمنی میں بدل گئی، دوستوں سے میں نے دباؤ ڈلوایا، ان سے سفارشیں کروائیں، تو مانا نہیں، یہ تو آج ہوا کیا جو میرا سامان ملے گا؟ بھائی فادر نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ کیا کہا؟ فادر نے مجھ سے کہا کہ اے جان تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ یہ مسلمانوں کے آج کا کیریکٹر ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ کیوں میں سمجھ میں نہیں آئی بات؟ میں ذکر مسلمانوں کا کر رہا ہوں، مومنوں کا نہیں کر رہا ہوں جو اتنی ڈھیلی سی آواز میں سوال بھیج رہے ہیں آپ حضرات۔ بھائی تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کیجئے، مسلمان اور مومن میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال کسی مخبر نے جناب سلیمان ابن سرد خزائی کو یہ اطلاع پہنچا دی۔ عمر ابن جارود بلایا گیا، اس کے 10 بیٹے تھے، ایک بیٹا 10 ہزار سپاہیوں پہ بھاری تھا، ایک بیٹے کے پاس 100 غلام تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے، سب سامان تھا، قافلے میں لے جاتے تھے۔ بلایا گیا اور اس زمانے کے جتنے چور، اچکے، ڈاکو، قزاق، پیریڈز ہوتے تھے نا، وہ سب رہزن ٹھگ، اگر عمر ابن جارود کا پرچم دکھلائی دے قافلے میں تو جسارت نہیں کرتے تھے، ہمت نہیں کرتے تھے کہ قافلے پہ حملہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ایک بیٹا اتنا بہادر اور شجاع تھا، اس سے غلام اتنے ٹرینڈ تھے، اس کے پاس ساز و سامان بھی کافی تھا، اسلحے تھے۔ ہر آدمی، ہر تجارت کرنے والا اس کے قافلے میں جانا زیادہ پسند کرتا تھا، محفوظ پہنچیں گے مقام پر، اس کے ساتھ جاتے تھے، یہ اجرت بھی زیادہ لیتا تھا۔ اسے بلایا گیا، یہ پہنچے، کہا ہاں جناب حاضر ہیں، فرمائیے کیا حکم ہے، کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ کہا بھائی عمر ابن جارود ایک مہم درپیش ہے یزید کو، اور یزید چاہتا ہے کہ اس بارے میں وہ کچھ مجھ سے صلاح مشورہ کرے، مجھے بلایا ہے، میں جانا چاہتا ہوں، دمشق جانا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے دمشق پہنچا دو گے؟ کہا بے شک پہنچا دوں گا، میرا تو کام ہی یہ ہے۔ کب چلیے گا؟ کب چلیے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی چلیے؟ ابھی چلیے گا حضور؟ کہا ابھی چلیے گا۔ تو ابھی تو اتنا جلدی نہیں، ظہر کی نماز کے بعد۔
کہیں تو حضور قافلہ تیار کروا دوں گا. ہاں چلیے ہم تیار ہیں. اجرت کیا ملے گی؟ کیا ملے گا مجھے؟ تو کہا میری وزن کے برابر سونا تمہیں میں دوں گا. عمر ابن جارود نے ان کے وزن کا جائزہ لیا, چاروں طرف سے دیکھا, کافی موٹا پیٹ ان کا, یہ موٹی موٹی ٹانگیں, حرام کی کمائی بیت المال کی کھا کے پھول گئے تھے. کہا سودا برا نہیں ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے میں لے چلوں گا. ظہر کی نماز کے بعد قافلہ تیار ہوا. 100 اونٹوں کے اوپر, ذرا ملاحظہ فرمایا حضرات, 100 اونٹوں کے اوپر مسلمانوں کے بیت المال کا پورا مال لادا گیا بصرے کا, اور پورا جو کچھ تھا وہ سب لاد لوٹ کے حضرت عبید اللہ ابن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہونے کے لیے بیٹھے, ریشمی لباس پہنے ہوئے, خوشبو لگائے ہوئے. کہا مجھے ایسے راستے سے لے کے چلو اے عمر ابن جارود, مجھے ایسے راستے سے لے کے چلو جو غیر معروف ہے. نیشنل ہائی وے سے مت لے کے جانا, وہ راستے جو کوئی نہیں چلتا جس سے, اس سے لے کے چلو. کہا حضور کیوں؟ کہا میرا حکم ہے. کہا آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پہ, ہمیں کیا, ہم تو قافلہ لے جانے والے, آپ چاہے جدھر سے جائیں. ضروری تو یہ تھا کہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ نیشنل ہائی وے سے گزرتے ہو عبید اللہ, لیکن کہا چور راستے سے لے کے چلو, جنگل کوچے سے. کہا چلیے حضور ہمیں کیا لے جانے سے مطلب ہے. بہت سمجھایا کوئی حملہ نہیں کرے گا, کوئی چور ڈاکو نہیں آئے گا, یہ عمر ابن جارود کا قافلہ ہے, یہ میرا پڑھا نہیں, بس یہ راستے سے لے کے چلو. اور عصر کی نماز کے ختم ہوتے ہوتے مجھے بصرہ اور کوفے کی شاہراہ سے, جو نیشنل ہائی وے بصرہ اور کوفے کو ملاتی ہے, اس سے کافی دور تم نکال لے جانا. کہا حضور ایسے ہی کروں گا, تیز رفتاری سے لے کے چلے. اب شراب کے نشے میں اونٹ کے اوپر بیٹھے اونگ رہے ہیں حضرت عبید اللہ. قافلہ چل رہا ہے بس رفتاری سے. ان کا ایک بیٹا, عمر ابن جارود کا ایک بیٹا, جس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی نگاہیں بہت تیز تھی, وہ صحرا میں بڑی دور کی چیز دیکھ کے بتلا دیتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہے, اور ہمیشہ اس کی وہ بات صحیح ہوتی تھی. وہ قافلے میں پیچھے کی سمت کو چل رہا تھا, آگے آگے عمر ابن جارود تھا, بیچ میں اس کے لڑکے تھے. وہ دور تک جو دکھائی دیتا تھا جس لڑکے کو, وہ پیچھے چل رہا تھا. اتفاق کی بات ہے, انسان کی چھٹی حص کبھی کام کر جاتی ہے. چلتے چلتے اس نے گھوم کے کوفے کی طرف دیکھا. ریگستان میں, جنگل میں کوفے کی سمت کو اس کی نگاہ پڑی تو اسے گرد و غبار اٹھتی ہوئی نظر آئی, دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. تو اس نے سوچا ہوا چل نہیں رہی ہے, اپنی ہوا دیکھی, ہوا ہل نہیں رہی ہے, ہوا نہیں چل رہی ہے, پتے بھی ہیں پیڑ کے نہیں ہل رہے ہیں, پھر یہ گرد و غبار کیسے اڑ رہی ہے. پھر اس نے غور سے دیکھا, کہاں ہو سکتا ہے کوئی گرد و غبار ہو, میرا شک ہو. اس نے پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی, قافلے کے پیچھے پھر لگ گیا. پھر کچھ دور جانے کے بعد اب وسوسہ تو دل میں پڑ گیا تھا نا, جب وسوسہ پڑ جاتا ہے تو آدمی بے چین ہوتا ہے. اس نے پھر اپنا گھوڑا روکا, پھر پیچھے کی طرف دیکھا. اب گرد و غبار کے ساتھ ساتھ نیزے کی انیاں چمکتی ہوئی نظر آئی, نوکیں چمکتی ہوئی نظر آئیں. اچھا یہ نیزہ قافلہ تو ہو نہیں سکتا. قافلہ اگر ہوتا, کوئی تجارت کا قافلہ ہوتا تو اتنی تیز رفتاری سے اس سمت میں نہیں آتا. اس نے اندازہ لگایا, اسپیکولیشن, چونکہ گرد و غبار اڑ رہی ہے مطلب یہ تیز رفتاری سے آ رہی ہے, تو یہ قافلہ ہو نہیں سکتا. قافلہ ہوتا ہے اطمینان سے جائے آدمی. کیا بات ہے گرد و غبار اڑ رہی ہے. اب جو دوبارہ دیکھا تو نیزے کی انیاں نظر آئیں. اس میں ایڑ لگائی, گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے پہنچا, اپنے باپ کے ساتھ چلنے لگا گھوڑے پر. باپ نے پوچھا کیوں میرے لال کیسے آ گیا, اپنی پوسٹ چھوڑ کے تو یہاں کیسے آ گیا. کہا بابا میں نے کوفے کی جانب گرد و غبار اٹھتا ہوا دیکھا. دیکھا ہوگا. کیا نہیں بابا
میں نے دوبارہ جب دیکھا تو مجھے نیزے کی انیاں چمکتی ہوئی نظر آئیں. اب تیرا خیال ہوگا کون ڈاکو کون لٹیرا ہمارے پیچھے آ سکتا ہے, جا جا اپنے راستے لگ جا. لوٹا دیا, پھر پیچھے چلنے لگا, لیکن وسوسہ پڑ گیا تھا نا, شک تھا دل میں, اس لیے پھر دیکھا, اب نیزے کے پھل چمکتے ہوئے نظر آنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے برق رفتاری سے بڑی تیزی سے اس طرف کو آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا تعاقب ہے, پیچھا کیا جا رہا ہے. اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, دوڑاتا ہوا باپ کے پاس پہنچا. کہا بابا یہ بتلائیے کیا کبھی میں نے کوئی غلط اطلاع آپ کو دی؟ کہا نہیں میرے لال. کہا جب بھی میں نے آپ کو اطلاع بتلائی سچ بتائی, دور دیکھ کے بتا دیتا تھا یہ صحرا ہے, یہاں پانی ہے, یہاں نہیں ہے. کہا ہاں بیٹا. کہا میں مانتے کیوں نہیں میری بات آپ؟ کوفے کی سمت سے ایک لشکر آ رہا ہے فوجی. کہ تو نے ایسے اندازہ لگایا کہ وہ فوجی لشکر ہے؟ کہ جس انداز سے گھوڑے بڑھ رہے ہیں, کیولری جب چلتی ہے نا, گھوڑے ایک ساتھ دوڑتے ہیں کیولری کے, تو دستہ جب بڑھتا ہے آگے تو اس نے کہا یہ کیولری کے گھوڑے بڑھ رہے ہیں آگے, فوجی دستہ ہے گھڑ سواروں کا جو ہماری سمت کو تعاقب میں آ رہا ہے. کہ اچھا چل میں دیکھتا ہوں. اپنے گھوڑے کو پاس ہٹایا. قافلہ آگے بڑھنے کے بعد یہ یہیں رکا رہا. جب گرد و غبار تھمی اپنی قافلے کی, اس نے دیکھا اب نیزے کے پھل چمکتے ہوئے نظر آنے لگے. کہا ہاں تو نے ٹھیک کہا میرے بیٹے سے. کہا میرے لال تو بالکل سچا ہے. اب یہ کیا ہو سکتا ہے, یہ کیوں آ رہے ہیں ہمارے تعاقب میں؟ کہا میں کیا جانوں کیوں آ رہے ہیں. کہا اس بارے میں چل کے ابن زیاد سے پوچھنا چاہیے. پھر کہا بیٹا مجھے شک پیدا ہو گیا. سب سے پہلی بات, اس نے جو اجرت طے کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی برابر سونا یہ بہت زیادہ اجرت ہے ہمارے لیے. پھر بیٹا اس نے نہ جانے کیوں مجھ سے یہ کہا کہ غیر معروف راستے سے لے کے چلو, تو ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ غیر معروف راستے سے لے کے چلو. چلو اسی سے چل کے پوچھتے ہیں. گھوڑے کو ایڑ لگائی, دوڑاتے ہوئے اس اونٹ کے پہلو میں پہنچے جہاں ابن زیاد اونگ رہے تھے. کہا مسٹر ابن زیاد اٹھیے. اٹھے. کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے حضور کہ میرے بیٹے نے جو کافی دور تک دیکھنے کا ماہر ہے, اس نے دیکھا کہ کوفے کی جانب سے گرد و غبار اٹھی, پھر نیزہ کی نوک چمکتی ہوئی نظر آئیں, پھر نیزے کے پھل چمکتے ہوئے نظر آنے لگے, اور یہ ایک فوجی قافلہ ہے, ایک فوجی دستہ ہے جو ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے. ذرا آپ یہ بتلائیں کہ آپ نے کیوں کہا مجھ سے کہ غیر معروف راستے سے لے کے چلو؟ اب جو نام سنا نا, عمر ابن جارود سے واقعہ سنا کہ نیزے کی نوک چمکتی ہوئی نظر آئی, تو ان کا دل دھڑکنے لگا. کہا اچھا ایسا ہے. کہا اچھا یہ بتائیے آپ نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ غیر معروف راستے سے لے کے چلوں؟ کہا بھائی ذرا جلدی لے کے چلو. گا جلدی تو نہیں اب جائیے گا, وہ تو بڑی تیز رفتاری سے آ رہے ہیں ہمارے پیچھے, اب جلدی کہاں تک جائیے گا؟ گھوڑا ہو اونٹ ہو تو دوڑ پڑے, یہ گدھے ہو خچر کہاں جائیں گے ساتھ میں جو قافلے کے. کا بات بتانی پڑے گی آپ کو. کرنا پوچھو تو بہتر ہے. کا بتانی پڑے گی اب سختی کی. دیکھیے ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. اگرچہ کہ حاکم وقت ہیں, اپنا ان کا ملازم ڈانٹ کے پوچھ رہا ہے بتانا پڑے گا تمہیں. کیا بھائی مت پوچھ تو بہتر ہے. کہتے پوچھنا کیا, بتا. اب بتا تو کہ کیوں غیر معروف راستے سے لے کے آیا ہمیں. تو اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا لیا ابن زیاد نے. زمین پہ گرنے کے بعد اپنے ہی ملازم کے دونوں پیر پکڑ کے ناک رگڑنے لگا. اے بھائی مجھے کسی طریقے سے بچا لے. اس نے ٹھوکر ماری, دور ہٹ. بچالے سے کیا مطلب ہے؟ تجھے بچا لوں اور اپنے 10 بیٹوں کو قربان کر دوں؟ بیوقوف سمجھتا ہے مجھے. کہنے کسی طریقے سے بچا لے. یہ اب بتا دیا اس نے. یزید تو گیا دنیا سے, سدھارا جنت کو. ایسے انقلاب ہو گیا, ایسے بند تھے, یہ چھوٹے ہیں, یہی میرے تعاقب میں آتے ہوں گے. آتے ہوں گے تو کیا ہے, میں بتا دوں گا ہاں یہ ابن زیادہ پکڑ لو اسے. کہنے نہیں ایسے مت کرنا. پیر پکڑ لیے, رونے لگا, آنسوؤں سے پیر دھونے لگا اپنے ملازم کے. بادشاہ وقت, حاکم وقت پیروں پہ گر کے رونے لگا, مجھے بچا لو کسی طریقے سے, بچا لو. اس نے ایک ٹھوکر لگائی زور سے. اب بچا لوں تجھے, اپنے بیٹوں کو قربان کر دوں تیرے لیے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. کہا میری وزن کے برابر 4 گنا سونا تمہیں دوں گا اگر بچا لو تو دولت تو سب کو اچھی لگتی ہے نا. بیٹے نے باپ کو دیکھا,
باپ نے بیٹے کو دیکھا, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, آنکھوں آنکھوں میں بات ہوئی, کیا خیال ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا حضور رسک لیتے ہیں, چانس, خرچ کیا ہے, کوشش کرتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. کہا کچھ ہی کرو, میری جان بچا لو. وہ تمہاری جان بچانے کا بس اب ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ کہ جیسے ہم تمہیں کہیں ویسے کرو. کہا میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں, تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے. کہا اچھا تو سب سے پہلے یہ سنیے کہ آپ اپنے کپڑے اتاریے. ننگا کیا گیا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. پوچھئے کیوں ننگا کیا گیا؟ سوال پیدا ہوتا نا, ننگا کرنے کا کیا جواز ہے؟ میں بتاتا ہوں. ریشمی لباس پہنتا تھا ابن زیاد, اور اپنے لباس میں عطر لگاتا تھا, مشک و عنبر لگاتا تھا, تو لباس کی خوشبو سے پہچان لیا جانے کا چانس تھا, اسی لیے ننگا کیا گیا. اب پوچھئے مشک و عنبر کیوں لگاتا تھا؟ تو جب حسین کا سر دربار میں پیش کیا گیا کوفے میں, تو اس نے بے ادبی کر کے حسین کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا. حسین کے خون کا ایک خطرہ اس کے زانوں پہ گرنے کے بعد اس کے جسم کو چیرتا ہوا زمین میں گرا اور زمین میں پیوست ہو گیا تھا. جس راستے سے وہ بوند خطرے خون کا گرا تھا نا, اس میں ناسور ہو گئی تھی. دنیا کے بہترین طبیب حکیموں سے علاج کرا لیا اس نے, لیکن وہ زخم اس کا بھرتا نہیں تھا. تو اپنے اس زخم سے جس میں تعفن اور بدبو آتی تھی, تو اس بدبو کو چھپانے کے لیے اس میں مشک و عنبر بھرتا تھا. اس لیے کپڑے میں مشک و عنبر لگاتا تھا, اور اسی لیے پہچان لیا جاتا تھا. آنکھ بند کر کے بھی کھڑے ہو, اگر سامنے سے گزر جائے تو آج دنیا میں یہ دستور ہے, آج بھی خوشبو پہچان لی جاتی ہے. یہ بروٹ ہے, یہ میکسی ہے خوشبو سینٹ کی, یہ مجموعہ ہے, یہ ہنا ہے. ہم جیسے انسان پہچان لیتے ہیں, تو اس زمانے میں بھی خوشبوؤں سے پہچان لیا کرتے تھے. یہ حضور ابن زیاد ہیں, کا ننگے کپڑے بالکل اتارے, ننگا کھڑا کیا ریگستان میں. ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. ایک اونٹ منگایا گیا جس کے اوپر پانی کی پکھال پڑی ہوئی تھی. اس اونٹ کے اوپر سے پانی کی پکھال ہٹائی گئی. ہٹانے کے بعد ابن زیاد کو چھپکلی کی طرح سے اونٹ کی پیٹ سے چپکا دیا گیا. جیسے دیوار پہ چھپکلی چپک جاتی ہے, چھت پہ چپک جاتی ہے, ایسے ابن زیاد کو اونٹ کی پیٹ سے چپکا دیا گیا چھپکلی کی طرح سے, اور اوپر سے رسیوں سے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے. اس کے اوپر پانی کی پکھال ڈال دی گئی اونٹ کے اوپر. یہ نیچے چپکے ہیں پیٹ سے چھپکلی کی طرح سے, اوپر سے پانی کی پکھال پڑی ہے. اور اس اونٹ کو ان اونٹوں کے درمیان میں ہانک دیا گیا جہاں پانی کی پکھالیں تھیں. اونٹوں کی پشت پر پانی لے کے چلتے تھے لوگ. پانی کی ریگستان میں ویسے ہی قلت ہوتی ہے, تو پانی ساتھ رہتا تھا. چلا اونٹ. سلیمان ابن سرد خزائی کا 5000 کا لشکر آیا. آنے کے بعد اس لشکر نے محاصرہ کر لیا, گھیرا ڈال دیا. اور اب یہ جو محاصرہ تھا, گھیرا تھا, تنگ ہونا شروع ہوا. تنگ ہوتے 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 اب عمر ابن جارود بڑھا آگے. سلیمان ابن سمجھ گیا علمدار یہی ہیں, پرسن ان کے پاس ہے. پہنچا کہ بھائی کیا بات ہے, کس وجہ سے ہمارے قافلے کا محاصرہ کیا گیا؟ تو سلیمان ابن سعود خزائی سے کہا, نے کہا اس سے کیا نام ہے تیرا؟ کہا میرا نام عمر ابن جارود ہے. کہا بے شک, سبحان اللہ. اے عمر ابن جارود, میرے مخبر نے مجھے اطلاع دی ہے, اور قسم اللہ کی میرا مخبر کبھی جھوٹی اطلاع دے نہیں سکتا. اتنا اطمینان. تو اپنے اس قافلے میں ابن زیاد کو لے کے چل رہا ہے, تیرا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, کوئی برائی نہیں, بس تجھ سے ہماری اتنی خواہش ہے کہ ابن زیاد ہمارا مجرم ہے, ہمارے حوالے کر دیا جائے. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی
ہمارا مجرم ہمارے حوالے کر دیا جائے. اب وہ 4 گنا سونا تھا نا، تو رزق تو لیا تھا کہ حضور سلیمان اس وقت نہ تو ہم پہاڑی کے دامن میں ہیں، نہ ہم جنگل میں ہیں گھنے، کھلے صحرا میں ریگستان میں ہیں، بیچ میں ہیں. آپ تلاشی لے لیجئے میرے قافلے کی، اگر ابن زیاد مل جائے تو جو سزا اس کی وہ سزا میری. کہاں تو نے ٹھیک کہا حکم کیا تلاشی لی جائے. قافلے کی تلاشی شروع ہوئی، بار بار تلاشی ہوئی. کون یقین کر سکتا تھا کہ یہاں چھپا ہوگا؟ بادشاہ وقت ہے تو اوپر تام جھام سے جا رہے تھے، وہ تو کسے شک ہو سکتا تھا کہ یہاں بندہ ہے؟ اتفاق کی بات. بار بار تلاشی ہوئی. 4-5 بار جب تلاشی ہو چکی تو بار بار سپاہی دوڑ کے آئے، کہا حضور کہیں پتہ نہیں چلتا، کہیں پتہ نہیں چلتا. تو اب سلیمان ابن سرد خزائی اتفاقاً وہ لمحہ ایسا آیا کہ یہ اونٹ کی پہلو میں کھڑے تھے، گھوڑے پر بیٹھے رہے تھے، اور دور کھڑے اپنے بیٹے کو آواز دی، اے میرے لال خالد ادھر آ. یہ جو چپکے ہوئے تھے یہ سمجھے کہ شاید مجھے پہچان کے آواز دی ہے اپنے بیٹے کو، اب میرا کام تمام. آواز کی سلیمان ابن سرد خزائی کی آواز کی دہشت اتنی تھی، آواز کی دہشت اور موت اب نظر آئی نا. ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. کل اسی کے حکم سے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا تھا. ذرا غور فرمائیں آپ، سوچنے والی بات ہے. اونٹ کی پیٹھ پہ جناب سکینہ کو باندھ دیا گیا تھا اسی کے حکم سے. آج دیکھیے انقلاب زمانہ، ان قریب ظالم جان لیں گے وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. آج وہ اونٹ کی پیٹ سے بندھا ہے. دیکھا آپ نے انقلاب زمانے کا، پیٹ سے بندھا ہے. اور جناب سلیمان ابن سرد خزائی کی آواز کی دہشت، اے لال خالد ادھر آ، تو یہ سمجھا کہ میرا کام ہوا. اس کا نمبر 1 اور نمبر 2 دونوں خطا ہو گئے. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو حضور علی آواز کی دہشت جناب سلیمان ابن سرد خزائی کی، ابن زیاد کے نمبر 1 اور 2. کچھ حضرات ایسے بھی ہوں گے جو 1 اور 2 نہیں جانتے ہوں، تو سن لیجئے 1 اور 2 کیا ہوتا ہے. جب میں چھوٹا تھا، اسکول میں پڑھا تھا، ایک دن ہمارا ایک ساتھی غلام دستگیر اس کا نام، حیدرآباد میں ہم پڑھتے تھے اسکول میں، وہ اٹھا ایک دن بولا ٹیچر پیشاب آیا. بڑی بیڈ مینرز، بدتمیز ایسے کہتے ہیں، پیشاب آیا کلاس میں، کہو آپ آئے. اب کبھی جانا ہو تو کہنا آپ آئے. تو کہا اچھا ٹیچر آپ آئے. تو کہا جاؤ جلدی آؤ. ایک بار کھڑے ہوئے ٹیچر آپ آئے اور آپ کے باپ بھی آئے. تو یہ وہی تھا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. دونوں خطا ہو گئے دہشت، آواز کی دہشت سے. تلاشی جب ہو چکی تو سلیمان ابن سرد خزائی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو بھائی، ہم سے جتنی ممکن ہو سکتی تھی ہم نے کوشش کر لی ابن زیاد کو قتل کرنے کی، اور خدا کی قسم میرا مخبر جھوٹی اطلاع دے نہیں سکتا، لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ ہم نے اتنی بار تلاشی لی، وہ ملتا نہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، کہاں غلطی ہو گئی. اور سنو، میں نے مولا کائنات سے سنا تھا، سلیمان ابن سرد خزائی اپنے ساتھیوں کو تسلی دے رہے ہیں. سنو، میں نے مولا کائنات سے سنا تھا، اس کام کے لیے تو اللہ نے مختار کو پیدا کیا ہے. اس کام کے لیے، ابن زیاد کے کام کے لیے تو اللہ نے مختار کو پیدا کیا ہے. تو پھر وہ ہمارے ہاتھ آنے سے رہا. ہم سے جو کوشش ہو سکتی تھی ہم نے کر لی. واپس لوٹ گئے کوفہ، اور بڑی دور تک، کہیں ایسا نہ ہو ڈر خوف کہ پھر واپس پلٹ آئیں کسی وجہ سے، تو بڑی دور تک ابن زیاد کو ویسے ہی چپکا کے لے کے گئے. بہت دور جانے کے بعد، اب تاریخ میں تو نہیں لکھا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ پھر ان کا کیا حال ہوا. بہرحال انہیں نہلایا دھلایا گیا ہوگا، کپڑے پہنائے گئے ہوں گے، ایسے تو جا نہیں سکتے تھے. وہ بصرے سے دمشق پہنچ گئے.
دمشق میں بڑا عجیب و غریب ماحول تھا، کون خلیفہ بنے؟ اب خلیفے پبلک بناتی تھی، انسان بناتے تھے، اب کون خلیفہ بنے؟ کوئی کہتا ابن زبیر کو بنا لیا جائے، کوئی کہتا اس کو بنا لیا جائے، کوئی کہتا اس کو بنا لیا جائے۔ تو سب سے پہلے پہنچنے کے بعد حضرت مروان ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ، تو چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں نہ، میری عادت ہے کہ جب کسی کا نام آتا ہے تو میں اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن اپنے چھوٹے بھائیوں کے سمجھنے کے لیے بتا دیتا ہوں، تاکہ بات سمجھنے میں، کیریکٹر انسان کا سمجھ لینے میں آسانی ہو۔ 2 جملے۔ مروان ابن حکم، پیغمبر اسلام نے ان کی بڑھتی ہوئی بدتمیزیوں کی وجہ سے، جب انسان معاشرے پر بوجھ بن جاتا ہے تو پولیس اسے تڑی پار کر دیتی ہے، وہ تڑی پار ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے مروان ابن حکم کو اپنی دور میں تڑی پار کر دیا تھا۔ یہ تڑی پار مروان ابن حکم، تیسرے خلیفہ نے جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اسے بلا لیا، میاں آ جاؤ، بہت دن ہو گئے، اب تم سدھر گئے ہو۔ ان کے عزیز تھے، رشتے